فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف سے مرکب کوئی کلمہ ہوا کرتا ہے، جس طرح الف لام میم، الف لام را، طا سین میم وغیرہ۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کا پورا نام الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اور ان کے معانی کیا ہیں اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں آئی ہے، یعنی سورۃ البقرہ کا ایک نام سورہ الف لام میم ہے، تو یہ الف لام میم سورت کا نام ہے۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد سورت کا نام ہے۔ یہ مختلف سورتوں کے نام ہیں۔ ایک رائے علماء کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسرار ہیں قرآن مجید کے، یعنی وہ راز ہیں۔ ہر آسمانی کتاب میں کچھ اسرار ہوا کرتے ہیں، کوئی راز ہوا کرتے ہیں جن کی وضاحت انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہوتی، تو یہ قرآن مجید کے وہ اسرار اور رموز ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے ہوں، لیکن امت کے لیے ان معنی کو جاننا ضروری نہیں تھا، اس لیے ان کے معنی امت تک نہیں بتائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کی تفسیر میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وضاحت بھی نہیں ہوئی تو پھر ہمیں ان کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے فوائد بے شمار ہیں۔ اول فائدہ تو ان پر ایمان لانا، اور ایمان پر جو کچھ ثمرات مرتب ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ ملتے ہیں۔ دوسرا، ان کو پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہے، ان کو پڑھنے سے ہمیں اجر ملتا ہے، دوسرا فائدہ یہ بھی ہے۔ اور تیسرا کہ یہاں امتحان ہوتا ہے انسان کا اس طرح کہ وہ کلام مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سمجھتا اور مانتا ہے یا عقل کے اصولوں پر پرکھتا ہے۔ وحی الہی کا دائرہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، یعنی عقل جہاں ہماری رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی وحی کے ذریعے کی ہے۔ تو قرآن مجید کی کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات بھی نازل کر دیے جو عقل میں بالکل نہ آ سکے، یعنی جن کی حقیقت تک پہنچنے سے عقل انسانی قاصر ہو، تو امتحان ہو جائے گا کہ کون سا شخص ایمان لاتا ہے اور کون سا شخص یہاں پھر جاتا ہے۔ راجح تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہ کوئی کلام مجید کے کچھ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا معنی معلوم کرنا نہ ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ ان کی فکر میں پڑھنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ بس ان پر یہ ایمان رکھا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی جو بھی مراد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ برحق ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اتنا اجمالی ایمان ان کے بارے میں لانا ضروری ہے۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ ان کلمات کی کچھ معنوی برکات ہیں جو پڑھنے والے کو حاصل ہو جاتی ہیں معنی سمجھے بغیر ہی۔ بعض علماء سے ان کی تشریح میں جو کچھ منقول ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے
کہ ان حضرات نے ان کلمات کے یہ معنی بتائے ہیں، بلکہ وہ صرف ایک تسہیل اور ایک توجیہ ہے ایک طرح کی، جس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہی مراد حق تعالی ہے یہ جائز نہیں۔ الف لام میم کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے، بس ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم الف لام میم ہی کریں گے۔ تو الف لام میم کا جب ہم معنی بیان کریں گے تو الف لام میم ہی ہے، حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے جس کا ترجمہ اردو میں وہ سے کیا جاتا ہے اور انگلش میں دیٹ جسے کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ موقع اشارہ بعید کا نہیں ہے، بلکہ بظاہر یوں لگتا ہے اشارہ قریب ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ایسی ہے، فرمایا جا رہا ہے وہ کتاب ایسی ہے۔ دراصل جو سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی کا جواب ہے، اس لیے یہاں اشارہ بعید ہے کہ وہ صراط مستقیم وہ کتاب ہے، یا پھر اس کتاب کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ ہے کہ مرتبہ اس کا اتنا بلند ہے کہ تم سے بہت اونچا ہے۔ بلندی مرتبہ کے لیے اسم اشارہ بعید کا لفظ آیا ہے۔ بار کیا فرمایا وہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک دو طرح سے ہوتا ہے، کسی بھی کلام میں یا تو اس کلام میں کوئی غلطی ہو، اس وجہ سے وہ کلام شک و شبے کا محل بن جاتا ہے، یا پھر سمجھنے والے کی سمجھ میں غلطی ہو جس کی وجہ سے اسے کلام میں شک ہو جائے۔ در حقیقت کلام ایسا نہیں ہوتا جس میں جو واقعی شک و شبے کا محل ہو۔ قرآن مجید میں شک ماضی سے انسانوں کو ہے، بہت سے انسانوں کو رہا، اب بھی ہے، اور اس شک کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو اس شک کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں جس شک کو ثابت کیا گیا ہے، جس شک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، وہ شک ہے جو سمجھنے والے کی سمجھ کی غلطی سے ہوتا ہے، فہم کی غلطی سے۔ اور یہاں جس شک کی نفی کی جا رہی ہے یہ وہ شک ہے جو فی الواقع کلام کے اندر غلطی پر مرتب ہوتا ہے۔ مطلب قرآن کریم حقیقت میں ایسا کلام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، لہذا یہ شک و شبہ کا محل نہیں۔ ہاں اگر کوئی ناسمجھی سے یا اپنی سمجھ کی غلطی سے اس میں شک کرے تو وہ الگ بات ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کا ترجمہ آسانی کے لیے کر لیں پرہیزگار، بچنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ ہدایت کے 3 درجات کا ذکر ہم سورہ فاتحہ میں کر چکے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت عام ہے جو تمام چیزوں کو حاصل ہے، انسانوں کو چھوڑ حیوانات اور دوسری چیزوں کو بھی حاصل ہے ہدایت، یعنی جس کو یوں سمجھ لیں سمجھ بوجھ۔ اور دوسرا ہدایت کا درجہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور تیسرا ہدایت کا درجہ مقربین کے لیے ہے، عام مومنین سے ہٹ کر جو خواص ہیں ان کے لیے ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی ہر وقت اسی ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسی ہدایت خاص کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہاں فرمایا ہدی للمتقین، یعنی یہ خاص متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی عام ہدایت سب انسانوں کو ہے، اور اس کی وہ خاص ہدایت جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے اس سے فائدہ صرف متقین اٹھاتے ہیں۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں تو یوں ہوگا کہ قرآن کریم ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ صرف پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں۔
تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس کے ہدایت تو ہدایت گویا معالجار ہدایت ان کے لیے بنی، دوسروں کے لیے اس ہدایت کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ سورۃ البقرہ کی یہاں تک 2 آیات مکمل ہو گئی، اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ ابھی پیش کی جائے گی۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔